نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو کافروں کا بڑی طاقت تھی اس طرف سے جو کافر آ رہے تھے۔ مسلمان بیچارے سارے غریب اور مسکین تھے، پھر مکہ چھوڑ کر مدینے پہنچے تھے بے سر و سامان، کچھ تھا بھی نہیں، سامان ہی نہیں تھا، لڑنے کے لیے سامان ہی نہیں تھا کہ کھانے پینے کا سامان ہی نہیں تھا۔ ادھر سے 1000 جنگجو بڑے تمکراک سے گاتے بجاتے نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے، گاتے بجاتے کہ بس اب ہم نکلے ہیں تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی رہیں گے۔ گانے والی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ڈھول دھماکے بھی ان کے ساتھ ہیں، اور روزانہ 7 اونٹ ذبح ہوتے ہیں ان کے لیے، کھانے پینے کے لیے 7 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں، 7 اونٹ روزانہ ذبح، اتنا بڑا انتظام۔ اور ادھر سے ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہیں بھی تھوڑے، وہ 1000 ہیں تو یہ 313 ہیں ٹوٹل۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کی اس سج دھج کو، اس تمکراک کو، اس گونج کو اللہ نے ایسے بٹھا دیا کہ کافروں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو باطل کی سج دھج بڑی زبردست ہوتی ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بس اب تو ہو کر رہے گا۔ تو 2002 میں جب سپر پاور امریکہ نے افغانستان پر 70 ملکوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اب تو افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اب تو ایک انسان بھی زندہ نہیں چھوڑے گا وہ، اس کے پاس تو ڈیزیکیٹر بم ہے، اس کے پاس تو بڑی ٹیکنالوجی ہے، یہ کیا کریں گے بیچارے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس کی سج دج ختم ہو گئی، اس کا تمکراک ختم ہو گیا، اس کا رعب تاب ہی دنیا سے ختم ہونے لگا ہے۔ اب دور تو یہ ہے کہ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ اگر امریکہ ہمارا پیچھا کرنا چاہے تو ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں بچ سکتے، لیکن اب یہ خوف دنیا کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سے غریب ملک کو دبا نہ سکا تو اب ہمیں کیا کرے گا یہ۔ وہ اس کا سج دج اور تمکراک ختم ہونے والی 100 سال، میں نے کہا 100 سال سے زیادہ نہیں چلتا۔ اچھا بدعتوں کا بھی یہی حال ہے، باطل تو بدعت بھی ہے نا، شرک بھی ہے نا، تو بدعت جو بھی ایجاد ہوتی ہے اس کی عمر بھی 100 سال ہوتی ہے۔ 100 سال کے بعد وہ اپنا رنگ بدل لیتی ہے، پھر دوسرے رنگ میں آتی ہے، کیونکہ وہ جو جوش ہے نا اس کا وہ چلتا ہی 100 سال تک ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے صاف الفاظ میں، یہ تو خیر 100 سال کی تو نہیں بتائی، 100 سال تو بزرگوں کا تجربہ ہے، تجربے کی بنیاد پر ہے، لیکن قرآن پاک نے اتنا ضرور فرمایا کہ جی باطل کی سج دھج مختصر ہوا کرتی، لمبی نہیں ہوتی، کچھ دنوں کے لیے چلتی ہے اور پھر دنیا اس سے مروب تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت جب ظاہر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، یہ تو تھا ہی بھاگنے والا، یہ تو تھا ہی بھگوڑا، یہ تو ہم پر اتنا بڑا رعب جھاڑ رہا تھا، خود بھگوڑا ہے، ہم پر رعب جھاڑ رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، لیکن یہ خود بھگوڑا ہے کہ اس کے پیروں میں ثبات ہی نہیں ہے، اس کے پیروں میں ٹکاؤ ہی نہیں ہے، اس کے پیر خود نہیں جم رہے، تو یہ دوسروں کو کیا جما سکتا ہے۔ باطل کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، چمک دمک بہت ہوتی ہے، باطل کے اندر دعوے بڑے ہوتے ہیں، دیکھنے والا مرعوب ہو جائے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کے لیے بارے میں فرمایا کہ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اس طرح مثالیں دے کر بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کسی جگہ پر اگر حق مغلوب ہو جائے ظاہری طور پر، تمہیں نظر آئے کہ باطل غالب آ چکا ہے تو اس سے مرعوب نہیں ہونا، باطل تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حق کا کسی بھی چیز کا مغلوب ہو جانا عارضی طور پر یہ اس کے باطل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں جی دیکھو دب گیا، مطلب غلط تھا جبھی تو، ختم ہو گیا جبھی تو، یہ غلط تھا جبھی تو، اور فلان دیکھو اس طرف کی طاقت کو دیکھو کہ وہ طاقت تو بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں، اس کے ساتھ تو بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس کی تو بڑی فوجیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ باطل کا مغلوب ہو جانا بظاہر تھوڑی اوقات کے لیے، جنگ احد میں ایسا ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، 70 آدمی
ایک جنگ میں چلے جائیں، لیکن وہ عارضی ہی تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کو فتوحات دی۔ تو اسی طرح باطل اگر کسی وقت کے لیے غالب آ جائے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ حق پر ہے، وہ باطل باطل ہی ہے اور اس کی جھاگ بیٹھ ہی جائے گی۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے ایک مختصر سی بات کرتا ہوں میں، آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا اور قبول کیا تو ان کے لیے بہت اچھائیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں قبول کیا، قیامت کے دن اگر وہ زمین میں جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا دے دیں اور اتنا بھی دے دیں تو بھی وہ بچ نہیں پائیں گے، بلکہ ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا اور بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر قبول کرنا یہ سعادتی مندی کی دلیل ہے، اللہ کی بات کو سن کر ٹھکرا دینا اور قبول نہ کرنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ چاہے تو دنیا میں سعادت مند اور اللہ کے حکم ماننے والا چاہے کتنا ہی کمزور نظر آئے، اور اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والا چاہے کتنا ہی طاقتور نظر آئے، لیکن حقیقت میں جو اللہ کے حکم ماننے والا ہے وہی طاقتور ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا وہی کمزور ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کافر سے پوچھیں گے بھی کہ اگر میں یہ ساری زمین تمہیں سونے کی کر کے دے دوں، پلاٹینم کی بنا کر دے دوں ساری زمین، اور تم سے مطالبہ کیا جائے کہ یہ ساری ہمیں دے دو تو تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں بھیج دیں گے، تو تم قبول کر لو گے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے بالکل قبول ہے کہ ساری زمین کے جتنا سونا، اتنا اور سونا اگر میرے پاس ہو تو بھی میں اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا کچھ قربان کر دوں گا۔ اب دنیا میں دیکھ لیجئے کہ انسان کے جان پر جب بن آتی ہے تو سارا کچھ مال دولت سب کچھ دے دیتا ہے۔ جان پر بن آئے، تکلیف ہو، ہارون رشید نے کہا تھا نا، ہارون رشید سے کسی بزرگ، ہارون رشید سے بات ہوئی تھی تو ہارون رشید اس کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ تم جو ہے نا وہ میرے حکومتی عہدے کو قبول کر لو، میں تمہیں سرکاری عہدہ دیتا ہوں، لے لو مجھ سے۔ میں کہا میں کیا کروں گا اس سرکاری عہدے کو، اس حکومت کا ویلیو کیا ہے؟ بادشاہ سلامت اگر آپ کو پانی نہ مل رہا ہو اور پیاس سے آپ کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں اور میں ایک پیالہ پانی کا لے آؤں، جنگل ہے، دور دراز تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، میں آپ کو کہوں کہ یہ پیالہ پانی کا میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن آدھی بادشاہی مجھے دے دو، تو آپ دے دیں گے؟ میں دے دوں گا، اپنی پیاس بجھانے کے لیے میں آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہوں، دے دوں گا۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد آپ کا پیشاب بند ہو گیا اور میں آ کر آپ کو کہوں کہ میں پیشاب آپ کا جاری کرتا ہوں لیکن مجھے آدھی حکومت جو آپ کی بچی ہوئی ہے وہ مجھے دے دو، آپ دے دیں گے؟ اس نے میں دے دوں گا۔ اگر مجھے ایک پیالہ پانی نہ مل رہا ہو اور تو حکومت کو میں کیا کروں گا؟ آدھی حکومت کے بدلے میں پانی کا پیالہ خرید لوں گا اور پیوں گا، اپنی پیاس بجھاؤں گا، اور پھر وہی پانی پی کر اگر میرا پیشاب بند ہو جائے تو میں آدھی حکومت باقی دے کر بھی اپنا پیشاب جاری کرواؤں گا، پیشاب اپنا میں روک نہیں سکتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری سلطنت کی ٹوٹل قیمت ایک پیالہ پانی ہے، تمہاری پوری سلطنت کا ویلیو ایک پیالہ پانی کا ہے، اس کو میں کیا کروں گا؟ یہ میرے کس کام کی ہے؟ بظاہر تو بہت بڑی ہے دنیا، اس میں تو لاکھوں کروڑوں پیالے پانی کے آدمی سمجھتے ہیں مجھے مل جائیں گے، اس سے تو پتہ نہیں میں کتنا کما سکتا ہوں، لیکن جب موقع آ جائے نا تو ساری یہ دنیا کی حکومت ایک آدمی اپنی انگلی کے اشارے سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر اس کی جان پر بن جائے تو۔ کہے گا چھوڑو، میری جان بخشو، سب کچھ چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں، لے لو مجھ سے، لیکن میری جان بچا دو، میری جان بخشی کر دو۔ تو قیامت میں جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ ان سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی تم اگر تمہارے پاس یہ چیز ہو دے دو تو دے دو، اور ان کے دل میں حسرت ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا نظام ہے کہ جو دنیا میں آیا، جس حال میں رہا، جس حال سے گیا، جس حالت میں گیا، اسی حالت پر اس کو قیامت میں اٹھایا جائے گا۔
اور پھر آگے فیصلہ اس کا اسی حساب سے ہوگا. آگے اس میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں نیکیاں کما لے اور وہاں کوئی اپنی جان چھڑا لے، کوئی ضمانت دے دے اپنے بدلے میں کسی اور آدمی کو، کوئی مچل کے ضمانت کے جمع کروائے، کسی سے سفارش کروائے، کوئی صورت نہیں ہوگی. گرفت جب اللہ کی ہوگی نا، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیے تھے، تو بندہ لاجواب ہو جائے گا اور کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا.